السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسیم خان سر، اسکول نمبر 13 کوسہ ممرہ سے آج آپ کے سامنے ریاضی حصہ دوم کا جو آپ کا 5واں سبق ہے محددی علم ہندسہ یعنی کوآرڈینیٹ جیومیٹری، اس کے بنیادی چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو مشق دی گئی ہے اس کو یہاں پر حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیز بچوں، اس سے پہلے آپ نے 9th کلاس میں بھی اس سبق کے بارے میں جانا ہے، سمجھا ہے۔ آپ نے 9th میں کوآرڈینیٹ جیومیٹری سے ریلیٹڈ کئی ایک ضابطے بھی دیکھے ہیں، جیسے فاصلے کا ضابطہ آپ کے پاس تھا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کوآرڈینیٹ جیومیٹری یعنی یہ جو محددی علم ہندسہ آپ کا سبق ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا کام جو ہوتا ہے وہ ترسیمی کاغذ یعنی گراف پیپر پہ ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ آپ خط پہ عمل کر لیں یا آپ ربع جات میں عمل کر لیں یعنی کہ پلین پر مستوی میں، لیکن عمل ہمیں کرنا تو گراف پیپر پہ ہی ہے۔ تو انہی تمام چیزوں کو لے کر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے سبق کا نام محددی علم ہندسہ یعنی کہ کوآرڈینیٹ جیومیٹری ہے۔ محدد، آپ نے محدد کے بارے میں 7ویں 8ویں سے ہی پڑھ رکھا ہے کہ محدد کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی نقطے کا جو مقام ہے، کوئی نقطہ گراف پیپر پہ ترسیمی کاغذ پہ کس مقام پر واقع ہے، وہ مقام ہی کیا اس کا محدد ہے۔ تو چلیے ہم یہاں پر محددی علم ہندسہ کی ایک مختصر سی تعریف دیکھتے ہیں۔ تعریف کچھ یوں ہے کہ یہ علم ہندسہ کی ایک شاخ ہے یعنی برانچ ہے، جو ایک مستوی میں واقع ایک نقطے کا مقام اور حقیقی اعداد کی جوڑی یعنی کہ محددین کے درمیان ایک مخصوص مطابقت پیدا کرتی ہے۔ یعنی اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ یہ جو یعنی محددی علم ہندسہ جو آپ کا سبق ہے، دراصل یہ کیا ہے، علم ہندسہ کا ہی ایک برانچ، ایک شاخ ہے، جس میں کیا کیا جاتا ہے، ایک مستوی یعنی ایک پلین میں اگر کوئی نقطہ واقع ہے تو اس کا جو مقام ہے اس کا کسی حقیقی عدد کی جوڑی یعنی کہ محددین کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کیا کرتی ہے، مطابقت پیدا کرنے کا کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے، جسے ابھی ہم لوگ نارمل بولتے ہیں کہ نقطہ اے کا محدد، تو محدد ہم کیسے لکھتے ہیں، ایکس کوما وائی، یعنی دو محددین ہوتے ہیں، ایک ایکس محور پر اور وائی محور پر۔ تو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اے برابر ایکس کوما وائی، یعنی اگر نقطہ اے کا محدد ایکس وائی ہے تو لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، اے برابر قوس میں ایکس کوما وائی۔ ٹھیک ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ تھوڑا سا ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک گراف ہے جس میں ایک نقطہ ہے پی اور اس کے محددین باقاعدہ آپ کو یہاں پر گراف میں دکھائے گئے۔ یہ رہا آپ کے سامنے، دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں لال لائن میں ایکس محور ہے اور کالا وائی محور ہے۔ اس پہ مختلف نمبرات ڈالے گئے ہیں، 0 1 2 3 4 5، ادھر لیفٹ سائڈ میں 0 نفی 1 نفی 2 نفی 3، ویسے اوپر کی طرف 1 2 3 4 اور نیچے کی طرف نفی 1 نفی 2 نفی 3 وغیرہ وغیرہ۔ اب نقطہ پی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نقطہ پی قوس میں نے لکھا ہوں ایکس کوما وائی، اور وہاں پر آپ کو ایک مستطیل بنا ہوا نظر آ رہا، تو مستطیل کا جو سرا ایکس پر آ کے ٹچ کر رہا ہے مطلب ایکس کی قیمت اتنی ہے، اور جو سرا وائی پہ جا کے ٹچ کر رہا ہے وہ وائی کی قیمت ہے۔ یعنی اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اگر ایکس جو ہے 4.5 پہ ٹچ کر رہا ہے تو پی کے بعد بریکٹ میں نے ایکس لکھا، وہاں کیا آ جائے گا 4.5، اور ویسی وائی ہم مان لیتے ہیں 3.5 پہ ٹچ کر رہا ہے تو وائی کے کیا لکھ دیں گے 3.5، یعنی نقطہ پی کے محدد کیا بن جائیں گے 4.5 کوما 3.5۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایکس محور یہ لال لائن سے میں نے دکھایا ہے، وائی محور میں نے کالی لائن سے دکھایا ہے،
اور نقطہ P آپ دیکھ سکتے ہیں مستطیل بنا کر اس کے کونے پر وہاں قوس میں میں نے لکھا ہے x, y. ٹھیک ہے، تو P کے محددین کون ہیں؟ x اور y ہیں. اب آپ نے اس سے پہلے 8ویں 9ویں میں بھی پڑھا ہے کہ جب ہم لوگ گراف پیپر پہ x محور اور y محور بناتے ہیں تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے، ربع بن جاتے ہیں، کوڈرنٹس بن جاتے ہیں. تو آپ کو ایسے نارمل سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جب ہم x اور y کو کٹ کرتے ہیں یعنی پلس مارک بناتے ہیں تو 4 پارٹس بن جاتے ہیں، 4 حصے ہو جاتے ہیں، انہی چاروں کو کیا کہتے ہیں؟ ربع. تو کون کون سے ربع ہوتے ہیں اور ان کی کیا نشانیاں، یہ آپ کے سامنے یہ رہا. آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر x جو ہے آڑی لائن میں نے بنایا x محور اور کھڑی لائن جو ہے y محور، اس کے وجہ سے 4 حصوں میں بٹ گیا ہے. تو دائنے طرف سے ہم لوگ دائنے سے بائیں طرف جائیں گے تو پہلا والا جو ہے اس کا نام ہی ہے پہلا ربع. جو دوسرا ہے لیفٹ سائڈ کا دوسرا ربع، اس کے نیچے تیسرا اور پھر اس طرف کا چوتھا. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی نقطہ پہلے ربع میں واقع ہوا تو وہ نقطہ جو ہے اس کے محددین ہمیشہ چاہے ایکس محور والی بات کرو چاہے وائی والی، دونوں ہی مثبت ہوں گے، پلس کے ہوں گے. دیکھو بریکٹ میں نے لکھ رکھا ہے پلس پلس، یعنی ایکس والا بھی مثبت ہوگا، وائی والا بھی مثبت ہوگا. جبکہ جب دوسرے محور میں آپ جاؤ گے تو دوسرے محور کے اندر کسی بھی نقطے کا ایکس محور جو ہے وہ نفی ہوگا اور وائی محور جمع ہوگا، یعنی ایکس والا منفی اور وائی والا مثبت. جبکہ تیسرے روبے میں ایکس اور وائی دونوں ہی کیسے ہوں گے؟ منفی ہوں گے، مائنس کے ہوں گے. دیکھو میں نے لکھ رکھا ہے مائنس کوما مائنس. اور ویسے چوتھے روبے میں اگر ہم جائیں تو ایکس محور جو ہوگا وہ مثبت کا ہوگا اور وائی محور منفی کا ہوگا. تو آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا نقطہ پیش کیا گیا جس کے دونوں ہی نقاط یا دونوں ہی جو ایکس اور وائی محور کے نمبرات ہیں وہ مثبت ہے تو اس سے یہ سمجھ جانا ہے کہ پہلے روبے میں واقع ہے. ویسے اگر کوئی نقطہ پیش کیا گیا جس کا ایکس نفی ہے اور وائی جمع ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ دوسرے میں ہے. اور اگر کوئی ایسا نقطہ آ گیا جس کے دونوں یعنی ایکس اور وائی دونوں ہی نفی کے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہ نقطہ کہاں واقع ہے؟ تیسرے روبے میں. اور جبکہ اگر کوئی ایسا نقطہ آ جاتا ہے جس کا ایکس مثبت ہے اور وائی منفی ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہ نقطہ چوتھے روبے میں واقع ہے. تو امید کرتا ہوں ربع اور اس کی نشانیاں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور آگے تھوڑا سا ہم بڑھتے ہیں. محور کسے کہتے ہیں اور مبدا کسے کہتے ہیں اور ان کے جو محدد ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اب مان لو کوئی نقطہ جو ہے آپ کا ایکس محور پر ہی واقع ہے. کہاں پر؟ ایکس محور پہ، مطلب کسی روبے میں نہیں ہے، کہاں؟ محور پہ ہے. تو اگر ایکس محور پہ ہے تو ایکس کی قیمت لکھی جائے گی اور وائی کی جگہ کیا آئے گا؟ 0. تو دیکھو میں نے وہاں پر دکھایا ریڈ کلر میں ایکس کوما 0، یعنی ایکس محور پر اگر کوئی نقطہ ہے تو جہاں پر ہے ایکس پر وہ قیمت اور وائی کی جگہ پہ کیا؟ 0. ویسے اگر وائی محور پہ کوئی نقطہ ہے تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ وائی والی قیمت لکھی جائے گی لیکن ایکس کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ 0 آ جائے گا. اور ویسے ہی مبدا یعنی جہاں پر دونوں محورین ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یعنی ایکس اور وائی جہاں ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں، بیچ والا جو پوائنٹ ہے جسے ہم لوگ اوریجن یعنی مبدا کہتے ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی نقطہ ہے تو اس کا ایکس بھی 0 اور وائی بھی 0 ہوگا. یہ باتیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر ایکس محور پہ ہے تو ایکس کی قیمت اور وائی کی جگہ پہ 0. اگر وائی محور پہ تو ایکس کی جگہ پہ 0 اور وائی کی جگہ پر وائی کی قیمت. اور اگر مبدا یعنی اوریجن پر ہے تو کیا جائے گا؟ دونوں ہی محددین 0 0 ہوں گے. یہ بات ذہن نشین کر لو. اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہاں میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ایکس محور کیا ہے، وائی محور کیا ہے، مبدا کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو شکل کے اندر. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. اس سبق میں جو چیزیں ہم سیکھنے والے ہیں، پہلے تو ہم سیکھیں گے فاصلے کا ضابطہ، جو کہ اس سے پہلے بھی آپ نے 9th میں پڑھ رکھے ہو. آپ کو یاد آنا چاہیے کہ کنہیں دو نقاط کے درمیان اگر آپ کو فاصلہ معلوم کرنا ہو تو آپ اس ضابطے کا استعمال کرو گے، فاصلے کا ضابطہ. اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے حصے کا ضابطہ، یعنی اگر کوئی خط ہے اس کے مختلف ٹکڑے کیے جا رہے، حصوں میں بانٹا جا رہا ہے
تو اس میں کوئی نقطہ ہے، اس کے محددین معلوم کرنے کے لیے کون سا ضابطہ استعمال کیا جائے گا، اسے ہم لوگ حصے کا ضابطہ یا سیکشن فارمولا کہتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہم سیکھیں گے، خط کی ڈھلان یعنی سلوپ آف دی لائن۔ ڈھلان تو آپ کو پتا ہوگا، آپ کے گھروں پہ چھت ڈالی جاتی ہے تو چھت پہ ڈھلان ڈالا جاتا ہے تاکہ پانی سلیپ ہو کے بہ جائے، جمع نہ ہو، یا گھر کی فلورنگ ہے آپ کی تو اس میں بھی سلوپ رکھتا ہے، ڈھلان رکھا جاتا ہے تاکہ پانی ایک طرف بہ کر جائے، ہے نا۔ تو سلوپ کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے اس سبق کے اندر۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جاننے جا رہے ہیں اس سبق میں، جیسے کہ اگر تین متوازی خطوط ہیں اور ان کا ایک حائل قطع ہے تو اس کی کیا خوبی ہوگی، جو کہ آپ نے پہلے سبق میں بھی پڑھ رکھا ہے، تین متوازی خطوط اور حائل قطعات کی خصوصیات۔ اسی طریقے سے ہم لوگ قطع خط کی تقسیم یعنی ڈویژن آف دی لائن سیگمنٹ، یعنی کوئی خط ہے اس کو کسی تناسب میں تقسیم کیا گیا ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہوگا، وہ بھی ہم اسی سبق میں سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ قطع خط کے وسطی نقطے کا ضابطہ، یعنی اگر کوئی خط ہے اس کے بیچوں بیچ میں کوئی نقطہ ہے تو اس نقطے کے محددین معلوم کرنے کے لیے کوئی ضابطہ ہوگا، وہ سیکھیں گے ہم لوگ۔ اس کے علاوہ ہندسی مرکز، اب ہندسی مرکز کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے پہلے سبق میں پڑھ رکھا ہے کہ ایک مثلث ہے، مثلث کے زاویے ہیں اور وہاں سے جو ہے ہر طرف سے کیا ہو رہا ہے، تنصیف ہوتے ہوئے قطعات جا رہے ہیں، جہاں پر تینوں ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں وہ ہندسی مرکز ہوتا ہے یعنی سینٹروئڈ، تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ سیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر دو خطوط متوازی ہیں تو ان کی ڈھلان کی کیا خوبی ہوگی، وہ بھی ہم پڑھیں گے اسی سبق کے اندر۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم یہاں پر چلتے ہیں دو نقاط کے درمیان فاصلہ، جو کہ پہلا ہمارا ضابطہ ہے نا، فاصلے کا ضابطہ۔ تو اگر دو نقطے ہیں جو ایکس اور وائی مستوی پر واقع ہیں تو ان کے درمیان کا فاصلہ کیسے پتہ کرنا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ مان لو یہ ایک خط ہے آپ کے سامنے، اس خط پر 0 1 2 3 4 5 6 7 تک نمبرات ڈالا گئے ہیں، وہاں پر نقطہ A ہے 1 پر اور نقطہ B ہے 7 پر۔ اب A سے B تک کا جو فاصلہ ہے وہ کیسے پتا چلے گا؟ ایک عام طریقہ ہم لوگ یہی استعمال کرتے آئے ہیں کہ زیادہ میں سے کم نفی کر دو تو اپنے آپ اس کے بیچ کا فاصلہ فرق پتا چل جاتا ہے۔ تو یعنی B نفی A کر دے تو ہم کو پتا چل جا رہا ہے کہ یہاں پر 7 نفی 1 یعنی دونوں کے بیچ میں 6 کا فاصلہ ہے۔ یہ اورلی ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہی اگر اشاریہ میں ہو جائے یا بٹے میں آ جائے یا بہت بڑے نمبر آ جائے تو اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے ہم۔ تو آسان بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ضابطے کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے پاس اس کے لیے ضابطہ موجود ہے۔ تو ضابطے کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے ضابطہ۔ وہ دیکھیں یہاں پر ہم کو دکھ رہا ہے نقطہ A، تو نقطہ A کے محددین کیا ہے، x1 y1، جبکہ نقطہ B تو اس کے محددین کیا ہے، x2 y2۔ تو فاصلے کا ضابطہ آپ سے کیا کہتا ہے کہ دو نقاط کے درمیان کا فاصلہ آپ کو معلوم کرنا ہے، تو فاصلے کا ضابطہ کیا کہتا ہے، x2 نفی x1 یعنی دوسرے نقطے کا x نفی پہلے نقطے کا x cos کی قوت 2 جمع y2 نفی y1 یعنی دوسرے نقطے کا y نفی پہلے نقطے کا y اور cos کی قوت 2۔ تو ضابطہ آپ کو یاد رکھنا ہے، کیا کہہ رہا فاصلے کا ضابطہ، x2 نفی x1 cos کی قوت 2 جمع y2 نفی y1 cos کی قوت 2۔ یہ کہاں ہے، جذر کے اندر ہے۔ تو فاصلے کا ضابطہ یہ آپ کو یاد کر لینا، اس سے پہلے 9th میں بھی آپ نے یاد کیا ہوگا، پھر بھی ایک بار میں ریپیٹ کر دیا ہے آپ کو۔ تو چلیے ہم اس پہ کچھ اور باتیں ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، آپ کی کتاب میں بھی ہیں، جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر بھی رکھا ہے، کہ مبدا یعنی جو 0 ہوتا ہے اس کے محددین کیا ہوتے ہیں، 0 0 ہوتے ہیں، یہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اگر کوئی نقطہ ایسا ہو جس کے محددین ایکس وائی ہو تو اوریجن سے یعنی مبدا سے اس نقطے کا فاصلہ اگر مجھے ناپنا ہے تو اس کے لیے ضابطہ کیا ہے، جذر میں ایکس کی قوت 2 جمع وائی کی قوت 2۔ اور جبکہ اگر
एक्स वाई मस्तवी में यानी प्लेन में वाक़ हो, यानी जिसके एक्स और वाई दोनों मुहद्ददीन हो, तो ऐसी सूरत में पीछे जो ज़ाब्ता मैंने बताया कि x2 नफी x1 जमा y2 नफी y1 ब्रैकेट का स्क्वायर करके लेना है। अब अगर आप रूट हटाते हो तो फिर ब्रैकेट एक्सपांड होगा, कॉस की कुव्वत 2 अलग अलग यहाँ नीचे करके दिखाया आपको, लेकिन इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिसाल हल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक सवाल है हमारे पास कि दो नुकात है, नुक्ता M और N, इनका दरमियानी फासला मुझे पता करना है। अब M जो है इसके मुहद्ददीन यहाँ पर है 0 0, जबकि N जो है उसके मुहद्ददीन है नफी 8 और नफी 7। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग हल करते वक्त, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि M 0 0 है, मतलब x1 भी 0 और y1 भी 0, जबकि n कितना है नफी 8 नफी 7, यानी x2 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर नफी 8 और y2 कितना आ जाएगा नफी 7। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, दरमियानी फासला मालूम करने के लिए फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। फासले का ज़ाब्ता क्या कहता है आपसे, x2 नफी x1 कौस की कुव्वत 2 जमा y2 नफी y1 कौस की कुव्वत 2 जज़र के अंदर। तो बस इसी ज़ाब्ते में कीमतें रखते जाते हैं। पहले क्या दिया है आपको, जज़र, ठीक है, जज़र के अंदर x2। अब x2 की कीमत हमें कितनी मिली है, नफी 8। तो जहां x2 आया वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, नफी 8। जहां x1 आया वहां लिखेंगे 0, जहां y2 आया वहां लिखेंगे नफी 7, और जहां y1 आया वहां क्या लिखेंगे 0। तो ये रही वो स्टेप हमारे पास। देखिए नफी 8 नफी 0 कौस की कुव्वत 2 जमा नफी 7 नफी 0 कौस की कुव्वत 2। अब नफी 8 नफी 0 कुछ फर्क पड़ा उस पर नहीं, वो एज इट इज रहेगा, नफी का 8 और कौस की कुव्वत 2 ऐसी रहेगी, जमा वहां है नफी 7 नफी 0, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी नफी 7 वैसी रहेगा, कौस की कुव्वत 2। तो नफी 8 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, कुव्वत 2 है तो 64 हो जाएगा, और 7 का कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 64 जमा 49। और हमेशा ये बात याद रखना है कि जब कभी भी नफी का मुरब्बा करोगे तो वह अदद हमेशा जमा में आएगा। तो 64 में 49 हमने जमा कर लिए, ये आपका जवाब आ गया जज़र 113। अब अगर ये ऐसा अदद होता कि जज़र से बाहर निकल सकता तो हम और आगे ले जाते, लेकिन जज़र से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए ये यहीं पर खत्म हो जा रहा। यानी नुकात M और N के दरमियान का जो फासला है वो कितना आएगा, जज़र 113 इकाई। ठीक है, यहां मैंने लिख भी दिया, देखो कि M और N का दरमियानी फासला जज़र 113 है। ठीक है, इसी तरीके से हिस्से का ज़ाब्ता, जो दूसरा ज़ाब्ता था आपका सेक्शन फॉर्मूला, तो इसको भी हम जान लेते हैं क्या कहता है हिस्से का ज़ाब्ता हमसे। हिस्से के ज़ाब्ते में कहा जा रहा है कि अगर, मैं यहां पर जुमला बोल देता हूं कि अगर कोई नुक्ता किसी खत को M की निस्बत N में तकसीम करे, कोई नुक्ता किसी खत को M की निस्बत N में तकसीम करे, तो ऐसी हालत में उस नुक्ते के मुहद्ददीन यानी x और y मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है कि x बराबर होगा mx की कुव्वत 2 जमा x बराबर होगा mx2 प्लस nx1 बटे m जमा n, जबकि y बराबर होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कॉमा y बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऊपर जो लिखा हो वैसे भी लिख सकते हो। यानी अगर दोनों नुकात एक साथ हमको मालूम करना है तो नीचे का जो ज़ाब्ता दिखा है वैसा लिख सकते हो, या सेपरेट सेपरेट एक एक मालूम करना है, यानी पहले x मालूम करना है फिर y मालूम करना है, तो ऊपर मैंने सेपरेट भी बताया है, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हिस्से का ज़ाब्ता हो गया। खत हमेशा आपको कोई निस्बत में बोलेगा तकसीम कर रहा है, वो M की निस्बत N बोल दे या A की निस्बत B बोल दे, या कोई अदद दे दे कि इस अदद की निस्बत इस अदद से, यानी निस्बत जरूर देगा, तनासुब जरूर देगा। तो इसकी एक मिसाल देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहां पर एक खत है AB, नुक्ता A जो है उसके मुहद्ददीन है 3,5
اور جبکہ نقطہ بی جو ہے اس کے محددین ہم مان لیتے ہیں 7,9۔ اسی خط پر ایک نقطہ کیو ہے جو کیا کر رہا اے بی کو 2 کی نسبت 3 میں تقسیم کر رہا ہے، 2 کی نسبت 3، یعنی پورے خط پر وہ نقطہ ایسے ہے کہ ایک طرف کا حصہ 2 اور دوسرے طرف کا حصہ 3۔ تو اس نقطہ کیو کے محددین ہمیں کیا کرنا ہے، معلوم کرنا ہے۔ تو دی ہوئی جو مثال ہے اس میں ہم لوگ پہلے شکل بنا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کیا دیا ہے۔ کہہ رہا ہے ہم سے کہ x1 اور y1 یعنی نقطہ A کے جو محدد ہے x1 کتنا ہے 3، y1 کتنا ہے 5، ویسے B کے جو محددین ہے x2 7 اور y2 9، یہ ہم نے لکھ لیا۔ اس کے فوراً بعد ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پر نسبت کیا کہا اس نے، 2 کی نسبت 3، یعنی m کی نسبت n کتنی ہے، 2 کی نسبت 3۔ اب mn کیوں لیے، کیونکہ ہمارے ضابطے میں آیا نا mx2 plus nx1، وہ اس لیے m کی نسبت n کتنا دیا ہے، 2 کی نسبت 3۔ تو اب ضابطہ لے آتے ہیں ہم لوگ۔ ضابطہ کیا کہہ رہا، x برابر mx2 plus nx1 بٹے m جمع n، جبکہ y کے لیے کیا کہہ رہا my2 plus ny1 اپون m plus n۔ ضابطہ لکھ لیے، اب قیمتیں رکھتے جانا ہے۔ دیکھیے m کے جگہ پہ کتنا رکھیں گے ہم لوگ، 2۔ x2 کی جگہ پہ ہم لوگ کیا رکھیں گے، x2 کتنا ہے ہمارے پاس 7، n کے جگہ پہ 3 اور x1 کی جگہ پہ ہمارے پاس کتنا ہے 3۔ تو ایسی سب قیمتیں رکھتے جانا ہے، یہاں پر ہم نے وہ قیمت رکھ دیا ہے۔ دیکھیے کیا کیا میں نے، m کے جگہ پر 2، x2 کی جگہ پہ 7، n کی جگہ پر 3 جو کہ نسبت میں دیا تھا، اور x1 کی جگہ پر 3 بٹے m2 m3۔ تو 2 ستے 14 اور 3 تیاں 9، 14 اور 9 کتنے ہو گئے 23، اور ویسے 2 جمع 3 کتنے ہو گئے 5۔ تو 23 بٹے 5 یہ کیا آ گیا x کا، اور ویسے y کے لیے m کی جگہ پہ 2، y2 کی جگہ پہ 9، n کی جگہ پہ 3، y1 کی جگہ پر 5، m کی جگہ پر 2 اور n کی جگہ پر 3۔ تو دیکھیے آپ 2 9 18 اور 3 5 15، دونوں کو جمع کیے جواب آ گیا 33، اور نیچے 2 جمع 3 کتنا آیا 5، یعنی 33 بٹے 5۔ یعنی نقطہ کیو جو ہے اس کے محددین کتنے ملے ہمیں، x, y برابر 23 بٹے 5, 33 بٹے 5، یہ رہا آپ کا جواب۔ ٹھیک ہے، نقطہ کیو کے محددین 23 بٹے 5, 33 بٹے 5۔ ٹھیک ہے، اور آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ وسطی نقطہ والا۔ تو وسطی یعنی مڈل میں، مڈ پوائنٹ کا فارمولا ہے یہ، وسطی نقطے کا ضابطہ ہے کہ ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر x1 y1 x2 y2 یہ ان دونوں نقاط کو جوڑنے والا ایک خط ہے، اس کے وسط میں کوئی نقطہ ہے تو اس کے محددین کے لیے ضابطہ ہے کہ x1 جمع x2 بٹے 2 اور y1 جمع y2 بٹے 2، یعنی x کے لیے x1 جمع x2 بٹے 2 اور y کے لیے y1 جمع y2 بٹے 2۔ اس کی بھی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ مان لیتے ہیں ایک نقطہ ہے A جس میں دیا ہے نفی 4,2 اور ایک نقطہ ہے B جس میں دیا ہے 6,2۔ تو اس قطع خط کا وسطی نقطہ P ہے، اور P کا محددین کون کون سے وہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ وسطی نقطہ مطلب بیچوں بیچ میں ہے، مڈل میں ہے ایک دم، ہاں اس خط پر۔ تو ضابطہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے، ہم پہلے کیا کریں گے، اس کے محددین جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے خط میں نے بنا کے دکھا بھی دیا آپ کو کہ A کے محددین نفی 4,2، B کے 6,2، اور P جو بن رہا ہے اس کا کیا آئے گا XY۔ تو یہاں پر ہم لوگ سارے قیمتیں لے لیتے ہیں، وسطی نقطے کے ضابطے کے روح سے لکھتے ہیں۔ ضابطہ کیا کہتا ہے، x1 جمع x2 بٹے 2 اور y1 جمع y2 بٹے 2۔ تو x کے لیے ہم لوگ لے لیتے ہیں x برابر x1 جمع x2 بٹے 2۔ x1 کتنا تھا نفی 4 اور x2 کتنا ہے 6 بٹے 2۔ تو نفی 4 جمع 6 جمع نفی نفی، 6 میں سے 4 گیا بچہ 2 بٹے 2، 2 بٹے 2 یعنی 1، یعنی نقطہ P کا x محدد کتنا ہے 1۔ اور y کے لیے بھی کام کر لیتے ہیں ہم لوگ، y برابر y1 جمع y2 بٹے 2۔ y1 کتنا تھا 2 تھا، y2 بھی 2 تھا بٹے 2، 2 جمع 2 کتنا ہو گیا 4، 4 بٹے 2، 2 کا 2، 2 دونی 4 یعنی جواب آیا 2، یعنی y برابر 2۔
तो इस तरह से नुक्ता P के जो X और Y मुहद्दिदीन है वो आपको मिले 1 और 2। तो ये हमारा जवाब रहा यहाँ पर कि वस्ती नुक्ता P के मुहद्दिदीन 1,2 होंगे। ठीक है। अब हिंदसी मरकज, पहले तो हिंदसी मरकज है क्या, ये शक्ल के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये रहा, देखिए एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC, उसके किसी एक रास से एक खत खींचा गया जो नुक्ता D पर आके मिल रहा है। तो उस नुक्ते का हिंदसी मरकज कैसे पता किया जाएगा, यानी नुक्ता G देख रहे हैं आप लोग शक्ल में, तो G के मुहद्दिदीन मालूम करना है, उसका ज़ाब्ता क्या होगा, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा। तो उसी के लिए हम काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये क्या है, मुसल्लस के रासन यानी कोने वाले नुकात हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए इसके लिए एक ज़ाब्ता दे रखा है हिंदसी मरकज़ का, कि हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या कहता है, x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3 और y के लिए y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3। ये ज़ाब्ता है, यानी x मालूम करना है तो x वाला इस्तेमाल करेंगे, y मालूम करना है तो y वाला। और इस ज़ाब्ते की मदद से हम लोग हल करेंगे। यहाँ मिसाल एक ले लेते हैं हम लोग कि एक मुसल्लस है जिसके नुकात A दिया है 3,4, B दिया है 5,2 और C दिया है 8,15 और इसके मुहद्दिदीन हमको क्या करना है, हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम करना है। ज़ाब्ता लिख लेंगे, हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या कह रहा है, x, y बराबर x के लिए क्या x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3 और y के लिए y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3। अब यहाँ पर शक्ल में मतलब ऊपर आप देख सकते हैं x1 यानी a का x कितना है 3, x2 मतलब b का x कितना है 5 और x3 मतलब c का x कितना है 8 बटे 3। और वैसे y1 यानी a का y कितना है 4, b का y 2 और c का y जो है 15। इन दोनों को जमा करके बटे 3 कर लेते हैं हम लोग, तो 16 बटे 3 और 31 बटे 3 हमें हासिल हुआ। यानी हिंदसी मरकज़ के जो मुहद्दिदीन है वो 16 बटे 3 और 31 बटे 3 है। मश्क पे आ जाते हैं हम लोग। इतनी बुनियादी बातें हमने कर लिया। जो मश्क नंबर 5.1 में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर कर लिया है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया है। आगे आपको मश्क नंबर 5.2 में कुछ ज़ाब्ते इस्तेमाल करने मिलेंगे। अभी फ़िलहाल 5.1 में बहुत कम ज़ाब्तों का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे फ़ासले के ज़ाब्ते का भरपूर इस्तेमाल हुआ है पहली मश्क में। तो फ़ासले के ज़ाब्ते को आप ज़हन में रखिए पहली मश्क के लिए। सवाल कह रहा है कि मद्देनज़र ज़ैल नुकात के हर जोड़ी का दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। यानी नुक्तों की दो जोड़ी दे रखी है, दो नुकात है, उनके दरमियान कितना फासला ये आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो पहला सवाल है यहाँ पर कि A 2,3 और B 4,1, यानी एक सवाल आपको दे रखा है, दो नुक्ते हैं आपके पास। मान लेते हैं ऐसे एक खत है हमारे पास, यहाँ नुक्ता A है, कितना दिया है 2,3 और यहाँ पर नुक्ता B है जो कितना दे रखा है 4,1। तो इन दोनों के दरमियान फासला कितना है ये हमें मालूम करने के लिए कहा गया है। तो ठीक है, मालूम करना ही है हमको, हम करेंगे। हमको ज़ाब्ता आता है, हम ज़ाब्ता लिख लेते हैं। फासले के ज़ाब्ते से डिस्टेंस ऑफ ए बी, देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है डी और ब्रैकेट में लिखा ए कॉमा बी, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी ए बी का फासला। ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, x2 नफी x1 कॉस की कुव्वत 2 जमा y2 नफी y1 कॉस की कुव्वत 2, ये रूट के अंदर है। तो x2 मतलब b का x कितना है 4 और x1 मतलब a का x कितना है 2। तो वही हम लोग यहां पर लिखेंगे कि 4 नफी 2 जमा जो है 3 नफी 1, तो 2 में से 4 गया मतलब नफी का 2 बचेगा और 3 में से 1 गया यानी कि नफी का 2 बचे, एक जमा का 2 बचेगा। तो दोनों की जमा करेंगे, कौस की कुव्वत 2 करेंगे, 4 जमा 4 यानी 16, 4 जमा 4 16 होता कि 8 होता, 8 होता ना, हाँ। तो 8 को कैसे लिखेंगे, 4 दूनी 8,
تو 4 کا 2 باہر آئے گا, اندر 2 بچے گا, یہ رہا. یعنی اگر یہ سمجھ لو چاہیے تو 4 جمع 4 ہے ہمارے پاس, یعنی کہ جذر کا 8. اب یہ 8 کو ہم لوگ ایسے بھی تو لکھ سکتے ہیں کہ 4 ضرب 2, تو اس 4 کا 2 باہر آ گیا, اندر 2 ایسی رہ گیا. تو اس طرح سے آپ کا یہ اے بی کا جو فاصلہ ہے کتنا آ گیا, 2 جذر 2. اسی طریقے سے دوسرا سوال آپ کو دے رکھا ہے یہاں پر, اسی مشق کا سوال کیا کہہ رہا ہے, پی نفی 5,7 جبکہ کیو نفی 1,3. سیم وہی طریقہ, فاصلے کے ضابطے سے ضابطہ لکھ لیے. اب یہاں پر دیکھو, پہلے میں نے کیا لکھا تھا, ڈسٹینس آف اے بی. کیوں؟ کیونکہ وہاں نقطوں کا نام اے بی تھا. اب یہاں کیا لکھ رہا ہوں, ڈسٹینس آف پی کیو. کیوں؟ کیونکہ نقطوں کا نام پی اور کیو ہے. تو یہاں پر بھی وہی قیمتیں رکھنا ہے, x2 کی جگہ پر x کی قیمت اور y2 کی جگہ پر y کی قیمتیں رکھنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قوس میں نے لکھا نفی 5 نفی کا 1 قوس کی قوت 2 جمع 7 نفی 3 قوس کی قوت 2. تو نفی 5 تو ویسی رہے گا, لیکن نفی جمع, یعنی نفی 5 جمع 1 قوس کی قوت 2 جمع 7 میں سے 3 گیا تو بچا 4. اب نفی 5 جمع 1 کرو گے تو بچتا کتنا, نفی کا 4. تو نفی 4 کی قوت 2 جمع 4 کی قوت 2. اب آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ نفی کا مربع کیا ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے. یعنی نفی 4 کا مربع ہو جائے گا جمع کا 16, اور جمع 4 کا مربع بھی کتنا ہوگا, جمع کا 16. یعنی اب آپ کے پاس اس کے بعد کتنا آ جائے گا, تو 16 جمع 16 آپ کو ملنے والا ہے. یہ دیکھیے جذر 16 جمع جذر 16. تو جب آپ نے جذر میں 16 جمع 16 لکھا ہے تو 16 اور 16 کتنے ہوتے ہیں, 32. ٹھیک ہے, تو 32 کو میں ایسے بھی تو لکھ سکتا ہوں 16 دونی 32. تو 16 کا 4 باہر, جذر میں 2, یعنی آپ کا جواب آ جائے گا 4 جذر 2. ٹھیک ہے, کیسے جذر المربع کر دیا ہم نے. تو اس طرح سے ان دونوں نقاط کا درمیانی فاصلہ 4 جذر 2 ہے. ویسے آپ کا تیسرا سوال کیا کہہ رہا ہے, r برابر 0, نفی 3 اور s کتنا ہے 0,5/2. ٹھیک ہے بھائی, حل کرتے ہیں, ضابطہ وہی رہے گا فاصلے کے ضابطے سے. یہاں نقاط کے نام الگ تھے, آر ایس ہے, تو ہم وہاں پر قوس میں وہی لکھے ڈی آف آر ایس, یعنی ڈسٹینس بٹوین آر اور ایس کے فاصلہ. قیمتیں رکھیں گے ہم لوگ اس میں, x2 0 y2 0, x2 نفی 3 y2 نفی 5/2 قوس کی قوت 2 0 کی قوت 0 ہی رہے گا, ختم ہو گیا وہ. نفی 3 اور نفی 5/2. اس عمل کو تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر بورڈ پر کر کے دکھانا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے, قوس میں نفی 3 نفی 5/2 قوس کی قوت 2 ہے. تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس کے نیچے بٹے میں, تو اس کے نیچے بھی بٹے میں آنا چاہیے. تو کیسے ہوگا, اس کو اوپر نیچے اگر میں 2 سے ضرب کر دوں تب آئے گا نا. تو 6/2 نفی 5/2 یہ نفی کا ہے. تو جب دونوں کے جو نصب نما ایک جیسا ہو گیا تو ایک بار لکھیں گے, یعنی نفی 6 نفی 5/2 قوس کی قوت 2. تو نفی 6 نفی 5 کتنا ہو گیا, نفی 11/2 قوس کی قوت 2. اب جب مربع کرو گے تو نفی ہٹ جائے گا اور جواب آپ کا جمع میں آ جائے گا. تو دیکھیں یہاں پر ہم کرتے ہیں نفی 11/2 کی قوت 2, جذر کے اندر ہے, جذر ہٹانا ہے ہم کو, تو قوت 2 ہٹ جائے گی, یعنی آپ کا جواب آیا 11/2. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس کا چوتھا سوال انہوں نے جو پوچھا ہے, سوال نمبر 1 میں ہی چوتھا سوال ہے کہ نقطہ L دیا ہے آپ کو 5, نفی 8 اور M دیا ہے نفی 7, نفی 3. تو اس میں بھی سیم وہی طریقہ آپ اختیار کرو گے فاصلے کے ضابطے سے. فاصلے کا ضابطہ آپ نے لکھا, اس میں قیمتیں رکھ دیں گے ہم لوگ. یہ قیمتیں ہمارے سامنے حاضر ہے, اور اس کے بعد میں ان دونوں کی نفی جمع جو بھی کرنا ہے قوس کی قوت 2 کیے. اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر 144 جمع 25 یعنی 169, اور 169 کس کا 13 کا مربع ہے, اس لیے قیمت کتنی آ گئی 13. یعنی ان دونوں نقاط کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے 13 ہے. ویسے ہی جو ہے پانچواں سوال آر اور ٹی دے رکھے ہیں.
यहाँ पर भी नुकात दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इस फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, ज़ाब्ते में कीमतें रखना है। जमा नफ़ी करना है, आपको मिला नफ़ी 12 की क़ुव्वत 2 जमा 16 की क़ुव्वत 2। नफ़ी 12 का मुरब्बा 144 और 16 का मुरब्बा 256, इन दोनों की जमा कर लिया आपने। यहाँ पर आपको 400 मिला और 400 किसका है, 20 का है, यानी इन दोनों का दरमियानी फासला 20। इसी तरीके से छठा सवाल आपके पास है, इसी सवाल नंबर 1 का ही। W बराबर नफ़ी 7/2 और कॉमा 4, जबकि x दिया है 11/4। वही सेम ज़ाब्ता, सेम तरीके से कीमतें रख दिए। उसके बाद में ये थोड़ी सी एक स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ जो बटे में आया है, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। क्या कह रहे हो, नफ़ी 7/2 नफ़ी 11, तो यहाँ बटे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना। नफ़ी 7/2 नफ़ी 11 ज़र्ब 2 बटे 1 ज़र्ब 2, तो अभी हमारा हो जाता नफ़ी 7/2 नफ़ी 22/2, सेम हो गया। तो नफ़ी 7 नफ़ी 22/2, यानी कि नफ़ी 29/2 कौस की क़ुव्वत 2। ठीक है, ये रहा नफ़ी 29/2, जज़रुल मुरब्बा करेंगे, जवाब हासिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक बात याद रख लो कि दो ज़िलों का फासलों का मजमुआ जो है वो तीसरे के मसावी होगा, तो ही हम कहेंगे कि ख़त पे नुक्ते जो हैं हम ख़ती हैं। तो दिए गए नुकात एक ही ख़त पर वाक़े है, ये जानना है हमको। सेम वही तरीका अपनाएंगे कि दर्ज झेल नुकात हम ख़ती है या नहीं, ये पता करना आपको सवाल नंबर 2 में कहा गया है। तो पहला सवाल आपको दिया, 3 नुक्ते दिया, ए बी सी, उनके मुहद्दिदीन दिया है, आपसे कह रहा पता करो ये तीनों एक ही ख़त पे हैं या नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले दो यानी ए बी का फासला मालूम कर लो, फिर उसके बाद के दो बी सी का फासला मालूम कर लो, और वैसे पहला तीसरा इनका भी फासला मालूम कर लो। अब इन तीनों में से किन्हीं दो के फासले का मजमुआ यानी जमा करने पर तीसरे के बराबर आ गया तो हम ख़ती है, अगर बराबर नहीं आया तो हम ख़ती नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, पहले ए बी का फासला मालूम कर लेंगे। ये रहा आपका ए बी का फासला, जज़र 5 आया। फिर बी सी का फासला मालूम कर लेंगे, ज़ाब्ता वही रहेगा, फासले का ज़ाब्ता। तो बी सी का फासला निकाल लेते हैं। ये आपका बी सी का फासला आ गया जज़र 180, जो कि 6 जज़र 5 हुआ। और वैसी ए सी का फासला मालूम कर लेते हैं, तो ये आया आपका 5 जज़र 5। अब इनमें से आप देखोगे कि एक का आया 6 जज़र 5, एक का आया 5 जज़र 5 और एक का आया सिर्फ जज़र 5। तो 5 जज़र 5 जमा सिर्फ जज़र 5, तो कितना बन जाता है, 6 जज़र 5, यानी इन दो को मिलाने पर तीसरे के बराबर हो गया। तो तीसरे के बराबर हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा भी कि ए बी और ए सी का फासला जो है बी सी के बराबर हो जा रहा, इसलिए क्या होगा, ये नुकात हम ख़ती है क्योंकि ये एक ही ख़त पर वाक़े हैं। ठीक है, वैसे एक सवाल और देख लो आप लोग, नुकात है एल एम एन, यहाँ पर भी आपको वही करना है, पता करना हम ख़ती है या नहीं है। तो पहले एल एम का फासला मालूम कर लो, फिर एम एन का और फिर एल एन का। देखिए हमने यहाँ पर वही किया, एल एम का फासला निकाल लिया। सबसे पहले एल एम का फासला आ गया हमारा 3 जज़र 5। फिर हमने एम एन का फासला निकाल लेना है, एम एन का फासला हमारे पास आ गया जज़र 65। और फिर एल एन का फासला मालूम कर लेना है। एल एन का फासला करने के बाद हमने हल कर लेना है इसको और देख लेना है दोनों को जमा करने पर एक जैसा आ रहा या नहीं आ रहा है। और अगर एक जैसा आ रहा है तो हम ख़ती हैं, मतलब दो का मजमुआ तीसरे के बराबर आ रहा तो हम ख़ती हैं। अगर दो का मजमुआ तीसरे के बराबर नहीं आया तो हम ख़ती नहीं है। वैसे ही आपका तीसरा सवाल भी है, पहले आर डी मालूम कर लो, फिर डी एस, फिर आर एस, और फिर उसमें चेक कर लो दो का मजमुआ तीसरे के बराबर है तो हम ख़ती, तीसरे के बराबर नहीं है तो हम ख़ती नहीं है। यहाँ पर मैंने ये करके दिखाया है, आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ वीडियो में आपके पास मौजूद है। ये देखिए आखिरी सवाल है आपका, ये चौथा सवाल, पी क्यू आर 3 नुक्ते दिए हैं, पहले पी क्यू का फासला मालूम करेंगे, फिर क्यू आर का और फिर पी आर का। पी क्यू के फासले के लिए सेम वही फासले का ज़ाब्ता, कीमतें रखे, और यहाँ पर आपके पास ये कीमत आ गई, नफ़ी 3 की क़ुव्वत 2 और जमा 1 यानी 9 जमा 1 10, जज़र 10 आया। फिर क्यू आर का निकाले, उसकी भी कीमत जज़र 10 आ रही है। फिर पी आर निकालना है हमको, पी आर की कीमत के लिए भी सेम वही फासले का ज़ाब्ता,
آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جذر 40 جذر سے باہر نکلے گا 2 جذر 10. اب پیچھے دونوں کے جذر 10 جذر 10 یعنی دونوں کو جمع کریں گے تو 2 بار جذر 10 یعنی 2 جذر 10 آ رہا پچھلے 2 کا مجموعہ. اور یہاں پر اس کا اکیلے کا کتنا آ رہا ہے 2√10 یعنی یہ اکیلا ان دونوں کے مجموعے کے برابر ہو جا رہا ہے. تو یہاں پر ہم لکھیں گے جذر 10 جمع جذر 10 برابر ہے 2 جذر 10 کے. اس لیے کیا ہو جائے گا پی کیو جمع کیو آر کا مجموعہ پی آر کے برابر ہے. یعنی یہ نقاط ایک ہی خط پر ہے یعنی یہ ہم خطی نقاط ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہو، سمجھ میں آیا ہو تو لائک کیجئے، اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں میں سب کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو، جزاک اللہ.